اگلے دن وہ اٹھا چلا گیا میرے گھر سے. اگلے دن مجھے فون کیا, ماموں شام کو 5 بجے میں آپ کے گھر آؤں گا, تیار رہیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ شام کو 5 بجے میرے گھر آیا. اس کے پاس 2 کتابیں تھیں اسی طرح, جلد نمبر 21 اور 22. ساتھ اس کی بیوی میرے گھر آ گئی. کہنے لگا یہ جو 2 کتابیں ہیں یہ میں قادیانی مربی جو تھا ان کا جو عالم تھا اس کے گھر سے لے کے آیا ہوں. آپ مجھے اپنی 2 کتابیں دے دیں, میں نے چیک کرنی ہے آپ کی کتابوں میں اور میری کتابوں میں کیا فرق ہے. لے جی. اس طرح وہ دونوں میاں بیوی کتابیں چیک کرتے رہے, صفحے کھولتے رہے, پڑھتے رہے. ایک نقطے کا فرق نہیں نکلا. اس نے کتابیں ایسے ٹیبل پہ پھینکی. میں نے کہا بیٹا بتا کوئی فرق نکلا؟ کہنے لگا ماموں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے کہا اب بتا جو تو رات کو کہہ رہا تھا کفر ہے شرک ہے اس کے بارے میں تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا ماموں مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں. میرے بھائیوں, میرے بڑے بھانجے نے اسلام قبول کیا, دائرہ اسلام میں داخل ہوا. میں نے اس کی بیوی کی طرف دیکھا, میں نے کہا یہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ بندہ سے مسلمان ہو گیا. اس نے مجھے کہا کہ رات کو ساری رات احمد نہیں سوئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ساری رات نہیں سوئے, مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ماموں کی کتابیں 1 نمبر ہوئیں تو پھر صبح میں نے قادیانیت کو ٹھوکر مار دینی. تو ماموں اب میں نے بھی دیکھ لیا تو آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں. دونوں میاں بیوی نے الحمدللہ اسلام قبول کیا, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب یہ جو بچہ ہے اس کی ماں نے کیا کہا تھا, مجھے کس سے زیادہ پیار ہے؟ مرزے قادیانی تھے. اللہ نے اس کے گھر میں اس کے بیٹے کو اسلام کی دولت دے دی. پھر میں نے اپنے دوسرے بھانجے کو کہا, وہ آیا, اللہ نے اس کو بھی اسلام کی دولت دے دی. دونوں بھانجے مسلمان ہو گئے اور 2 ہی باتیں اس نے کہی تھی. ایک کہا تھا مجھے مرزے قادیانی سے پیار ہے, اور دوسرا کیا کہا تھا لیکن اللہ میاں بھی میرے کان میں کہے. اب اسی کے گھر میں اس کے دونوں بیٹے اس کے سامنے کھڑے اور مسلمان کھڑے ہیں اور وہ جھولیاں اٹھا کے میرے لیے بددعائیں کرتی. ایک دن بڑے بھانجے نے فون کیا مجھے, کہنے لگا ماموں جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا خیریت ہے؟ کہنے لگا بتائے تو صحیح. میں نے کہا اللہ کو پڑھتے ہیں. کہنا جب اترتے ہیں؟ میں نے کہا سبحان اللہ. کہنا ماموں بڑا جی ماجرا ہے, میرے منہ سے جب میں سیدھے چڑھتا ہوں اللہ اکبر نہیں نکلتا, جب اترو سبحان اللہ نہیں نکلتا. میں نے کہا یہ کیا وجہ ہوئی؟ کہنا ماموں یہ تب ہوتا ہے جب امی یا ابو سین میں کھڑے ہوتے ہیں, ویسے میں وہ نہ کھڑے ہو تو میں چڑھ جاتا ہوں سبحان اللہ اکبر کہہ کے اور سبحان اللہ پڑھتے نیچے گزر جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں ڈرتا ہے؟ کہتا نہیں ڈرتا بھی نہیں. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے کا سمجھ نہیں آئی. امی یا ابو کھڑے ہوں تو سبحان اللہ نہیں نکلتا, منہ سے سیڑھیاں اترتے بس یہی نکلتا ہے مرزے پہ لعنت, مرزے پہ لعنت, مرزے پہ لعنت. میں نے کہا بیٹا بس پھر یہ وہ 2 الفاظ ہیں جو اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ ایسے الفاظ نہیں بولتے. میرے بھائیو آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہوں گے قادیانیوں کا بائیکاٹ کرنا, کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ تو آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اچھا کبھی آپ نے سنا ہے کسی قادیانی نے کسی سے بائیکاٹ کیا ہو؟ میں آج آپ کے آج میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو ایک اور کتاب دکھا دوں. اچھا جی یہ میرے پاس ایک کتاب ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے 313 اصحاب. یہ 313 اصحاب سے کیا مراد ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 313 صحابیوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کون سے صحابی ذہن میں آتے ہیں؟ یہ بدری صحابہ. اچھا یہ جو بدری صحابہ جب ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو یہ الحمدللہ سارے صحابہ مسلمان تھے نا. اچھا یہ کتاب ہے, اس پہ 313 لکھا ہے, یہ کوئی آپ کے سامنے پیش کرے تو آپ یہی سوچیں گے بدری صحابہ کی کتاب ہے, ان کے نام لکھے ہوں گے تو میں دیکھتا ہوں. اچھا جب میں آپ کے سامنے یہ کتاب کھولتا ہوں, یہ دیکھیں اس کا میں نے پہلا صفحہ کھولا,
مجھے یاد نہیں رہا، کسی نے الٹی شلٹی تو نہیں آتی؟ کسی کو الٹی آتی ہو تو بتا دیں پہلے، شاور کا بندوبست کر لیں، کیونکہ میں تصویر دکھانی ہے، پھر آپ نے کہنا الٹی آنے لگی۔ یہ پہلا صفحہ کھولتے ہیں تو اس میں مرزا غلام قادیانی کی تصویر آ جاتی ہے۔ باہر کیا لکھا ہے؟ 313 اصحاب، اندر پہلے مرزا غلام قادیانی کی تصویر، اس کے بعد اس کا جو پہلا جانشین بنا حکیم نورالدین، یہ اس کی تصویر، اور جب اس کا نام لکھا انہوں نے تو نیچے لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو صاحب دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے اس میں 313 اپنے مریدوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جو 313 کا ذکر کیا مرزا قادیانی نے، ان 313 کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو قادیانیت ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے مقابلے میں مذہب کھڑا کیا گیا ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کو نبی بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ اب جو اس کے ماننے والے ہیں مرزا قادیانی کے، ان کو انہوں نے 313 صاحب کا نام دے کے، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے جی حضرت مرزا امین بیگ، ٹھیک ہے جی، حضرت مرزا امین بیگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتاب ہے، یہ مرزا غلام قادیانی کا جو بیٹا ہے یہ اس نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام تھا بشیر احمد ایم اے۔ لے جی یہ اپنی کتاب کا، یہ میں صفحہ نمبر 105 ہے، یہ آپ کے سامنے پڑھ کے میں عبارت سناتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار قادیانی بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، قادیانی یار نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سارے مسلمانوں والے کام کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، یہ ایم لوگ کہتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں جی اس کا بیٹا کیا لکھتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قادیان میں پھر نعوذ باللہ مجھے معاف کرے میں یہ عبارت پڑھنے لگا ہوں، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قادیان میں پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ قادیان میں کون آیا؟ مرزا قادیانی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو کیا بنا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے پھر قادیان میں بھیج دیا ہے۔ اچھا آگے نیچے لکھتا ہے کیونکہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا۔ اب پہلے اس نے کہا کہ قادیان میں محمد رسول اللہ آئے، پھر اس نے کہا کہ قرآن کہتا کہ آئے گا۔ قرآن پہ بھی بہتان باندھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ آگے تھوڑا سا اور چلیں تو صفحہ نمبر 158 پہ اس نے یہ عبارت لکھی ہے، اور اس میں اس نے واضح لکھا ہے، اگر کسی دوست میں پڑھنا ہو تو وہ خود آ کے پڑھ لے۔ کہتا ہے بس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے۔ اب میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں کہ جو قادیانی مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں، کیا ایسے گستاخوں سے کوئی ہمارا تعلق ہے؟ کیا ان کی جو مصنوعات ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہو سکتی ہیں؟ تو کیا خیال ہے پھر بائیکاٹ ہوگا؟ کچے والا کہ پکے والا؟ دیکھیں زور زبردستی کوئی نہیں ہے، حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تھا مرزا قادیانی کا دوسرا بیٹا تھا۔ اب مرزا قادیانی کے پہلے بیٹے کی بات سن لیں، جو قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ تھا، جو بادشاہ بنا، اس کا بیٹا مرزا ناصر احمد 74 کی اسمبلی میں پیش ہوا، مرزا بشیر الدین کا بیٹا۔ اس نے یہ اپنی کتاب میں یہ عبارت لکھی ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ تمام مسلمان اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سوال مرزا قادیانی کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ اس احمد سے مراد کون ہے، تو مرزا قادیانی کا بیٹا اس کا جواب کیا لکھتا ہے اپنی کتاب میں؟ یہ عبارت اگر آپ نے کسی نے دیکھنی ہو دوست نے تو وہ مجھ سے دیکھ لے. اس کا بیٹا لکھتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے، اب جو خلیفہ کا عقیدہ ہو، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عقیدہ ہو تو وہ ہمارا بھی عقیدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا جی. کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مرزا قادیانی کے بارے میں ہے، اور احمد نام جو ہے قرآن پاک میں یہ مرزا قادیانی کا ہے. میرے بھائیوں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اب میں آپ کو ایک قادیانی کے بائیکاٹ کا قصہ سناتا ہوں، اور یہ بالکل سچ پہ مبنی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نعرہ تکبیر، ختم نبوت. تقریباً 4.5 سال ہو گئے ہیں مجھے اسلام قبول کیے ہوئے. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا. میری والدہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اور میں بچپن سے یہ بات سنتا آتا تھا کہ والدہ محترمہ یہ کہتی تھی کہ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس رہنا ہے، اپنی ساری زندگی میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گزارنی ہے. تو جب کبھی بھی میں چلا جاتا یا وہ آ جاتی میری طرف تو سب سے پہلے وہ مجھے ملتی، سب سے زیادہ میرے گھر ٹھہرتی. مگر چونکہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دے دی، وہ قادیانی رہ گئی، تو ہم اکٹھے نہ ہو سکے. مگر اس کے باوجود میری والدہ صاحبہ جب بھی مجھ سے ملتی تھی مجھے گلے سے لگاتی تھی، میرا ماتھا چومتی تھی، مجھے پیار کرتی تھی. یہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. تقریباً آج سے 3 سال پہلے وہ میرے گھر آئی، تو اسی طرح مجھے ملی، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوما، باتیں کی، پچھلی کچھ باتیں یاد کرائیں. جب کافی دیر ہماری باتیں ہوتی رہیں تو مجھے کہنے لگی بیٹا میری بات سن، تو ایک کام کر رہی ہے، جو تو جلسے جلوسوں میں جاتا ہے نا اس پہ جانا چھوڑ دے. تو جہاں بھی جاتا ہے وہاں تیرے ساتھ قادیانی جماعت کا نام لگتا ہے اور قادیانی جماعت کا نام بدنام ہوتا ہے. اس کے لیے اگر تجھے پیسہ چاہیے تو میری قادیانی جماعت تجھے پیسہ دے سکتی ہے. تو مسلمان رہ، گھر بیٹھا رہ، تو مجھے بتا تجھے کتنے پیسے چاہیے مہینے کے، وہ تیرے اکاؤنٹ میں آ جایا کریں گے، اور تو ان جلسوں میں جانا چھوڑ دے. میں نے والدہ صاحبہ سے کہا، میں نے کہا والدہ صاحبہ، میں نے کہا خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک دن بھی اپنے گھر میں نہ گزاروں. میں نے کہا میرے بس میں ہو تو میں ہر روز نکل جاؤں اور جا کے لوگوں کو بتاؤں کہ یہ قادیانی کتنا ہے کیا. تو میں نے کہا یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ مجھے لالچ نہ دیں، میرے اسلام کا سودا اپنے پیسوں سے نہ کریں. یہ اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہے، اللہ کو میری کون سی عطا پسند آئی. تو والدہ صاحبہ نے تھوڑی سی مزید باتیں کی، مگر انہیں غصہ آیا کہ میں اپنے بیٹے کے پاس اتنی بڑی آفر لے کے آئی اور میرے بیٹے نے وہ آفر ٹھکرا دی. وہ چلے گی واپس. پھر کوئی 8 مہینے 10 مہینے گزرے، وہ پھر میرے گھر آئیں، اس طرح بیٹھی. مگر جب بھی آئیں مجھے انہوں نے سینے لگایا، میرا ماتھا چوما، پیار کیا، پرانی باتیں کی. تو مجھے کہنے لگی بیٹا
پچھلی دفعہ میں نے تجھے کہا تھا کہ تجھے پیسے چاہیے تو ہم سے لے لے، تو نے انکار کر دیا، تو مجھے پتا ہے کہ تو واپس جماعت میں کیوں نہیں آتا۔ اب دیکھیں قادیانی جماعت اپنے بندوں کی ذہن سازی کیسے کرتی ہے، اب ان کو کس طرح سکھایا گیا۔ میں نے کہا اماں جی آپ سے کس نے کہا کہ میں واپس کفر میں آؤں گا؟ کہنے لگے نہیں تو ڈرتا ہے، تو اس لیے واپس نہیں آتا، تو ڈرتا ہے۔ میں نے کہا والدہ صاحب کس سے ڈرتا ہوں؟ تو مولویوں سے ڈرتا ہے کہ تو واپس قادیانی ہوگا تو مولوی تجھے جان سے مار دیں گے، اس کا مطلب پیچھے سے پٹی پڑھائی گئی ہے نا ان کو۔ اب بدنام کون ہو رہا ہے؟ پھر علماء کرام بدنام تو ہو رہے ہیں۔ تو میں نے اماں سے کہا، میں نے کہا اماں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہنے لگی بیٹا مگر میں نے اس کا بھی حل سوچ لیا ہے، تو تجھے مولوی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب مجھے سمجھ لگی، میں نے کہا یہ کوئی بڑی آفر آئی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ اپنے پاسپورٹ اور اپنے بچوں کے پاسپورٹ مجھے دے دے، جس ملک تو جانا چاہتا ہے میری جماعت تجھے اس ملک کا ویزا لگا کے دے گی، اپنے بچوں سمیت جس ملک میں چاہتا ہے چلا جا، وہاں جا کے عیاشی کی زندگی گزار، موج مستی کر، تیرے بچوں کا مستقبل اچھا ہے، تجھے اور کیا چاہیے؟ میں نے اماں سے کہا، میں نے کہا اماں جی آپ پہلے بھی آفر لے کے میں نے آپ سے کہا کہ سودے بازی اسلام پہ نہیں ہو سکتی، اب پھر آپ میرے پاس باہر کے ویزے لے کے آئی ہیں، تو میں نے کہا والدہ صاحبہ اسلام پہ سودے بازی نہیں میں کرتا، میں جیسا بھی ہوں اللہ مجھے روٹی دے رہے ہیں میں کھا رہا ہوں، آپ ہی اپنے پاسپورٹ یہ اپنے ویزے اپنے پاس رکھیں اور آئندہ سے میرے ساتھ سودے بازی نہ کریں۔ وہ ناراض ہوئی، کچھ باتیں کی، وہ واپس چلے گئی۔ اس سال وہ فروری میں آئی اور فروری میں آ کر وہ لاہور میں میری سسٹر کے گھر آ گئی۔ لاہور آئی، میری سسٹر کے گھر آئی، وہاں بیٹھ گئی اور مجھے وہاں بلایا، میرے گھر نہیں آئی۔ جب میں وہاں گیا ان سے ملنے کے لیے تو میں اپنی روٹین میں جیسے والدہ صاحبہ مجھے گلے لگاتی ہیں میں آگے ہوا، میں نے ان کو گلے لگایا مگر ان کے ہاتھ بالکل سیدھے تھے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ والدہ نے اس دفعہ مجھے گلے نہیں لگایا، انہوں نے میرا ماتھا نہیں چوما، میں نے ان کو گلے لگایا۔ میں اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ یا اللہ یہ مجھ سے کیا گستاخی ہوئی ہے کہ میری ماں نے میرا ماتھا نہیں چوما، مجھے گلے نہیں لگایا۔ تو مجھے کہنے لگی کرسی لے کے میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، اور بھی وہاں پہ قادیانی حضرات تھے۔ تو مجھے کہنے لگی بیٹا میں 2 دفعہ تیرے پاس آئی، تجھے پیسوں کی آفر کی، تجھے ویزوں کی آفر کی، تو نے میری بات نہیں مانی، اس دفعہ جو میں تجھ سے بات کہوں گی وہ تجھے ماننی پڑے گی، اور تو مجھ سے وعدہ کر کہ تو میری بات مانے گا۔ میں نے کہا والدہ صاحبہ میری بات سنیں، میں پہلے بھی آپ کا تابع دار تھا، آج بھی آپ کا تابع دار ہوں، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں میں اسلام کے مقابلے میں کسی قسم کی سودے بازی آپ سے نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں تو پہلے مجھ سے وعدہ کر، میں جو بھی کہوں گی تو مانے گا۔ میں نے کہا اماں جی میں کیسے وعدہ کر لوں؟ میں وعدہ کر لوں آپ سے میں آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ کہیں واپس قادیانی جماعت میں آ جا۔ میں نے کہا نہیں میں آپ کی اس بات پہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ تھوڑی سی تکرار ہوئی میری اور والدہ صاحبہ کی، آخر میں نے ہتھیار پھینک دیے۔ میں نے کہا والدہ صاحبہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ نے کوئی اسلام کے خلاف بات کی میں وہ وعدہ نہیں کرتا، وہ نہیں مانوں گا، باقی ہر ایک بات مانوں گا۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ کیونکہ میں تو اس پریشانی میں تھا کہ میری ماں نے میرا ماتھا کیوں نہیں چوما، ایسی کیا گستاخی میں نے کی۔ جب میں نے یہ وعدہ کر لیا تو مجھے نہیں پتا کہ میری ماں اگلے الفاظ کیا کہنے والی تھی، ورنہ میں اس سے پہلے اٹھ کے وہاں سے بھاگ جاتا
اللہ اکبر. میری ماں نے مجھے کہا بیٹا تم نے وعدہ کر لیا, اپنے وعدے کا پاس رکھیں. آج کے بعد تو زندگی میں میری شکل نہیں دیکھے گا. میں کیا کہتا جس شکل کو دیکھ کے, جس چہرے کو دیکھ کے میں اپنے دل کی پیاس بجھاتا تھا کہ یہ میری ماں ہے, میں اس کے لیے دعا کرتا تھا. آج وہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھے کہہ رہی کہ بیٹا تم زندگی میں میری شکل نہیں دیکھے گا. اللہ نہ کرے کسی پہ ایسا وقت آئے. سارے قادیانی تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم ایسا لگتا تھا کہ میں زور زور سے دھڑے مار کے رہوں, میں لوگوں سے کہوں کہ خدا کے لیے میری ماں کو سمجھاؤ کہ یہ ظلم نہ کرے. میں سرگودا جاتا تھا تو میں سرگودا سے واپس لاہور نہیں آتا تھا, میں چناب نگر چلا جاتا تھا کہ والدہ سے ملاقات کر لوں, ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ڈل جائے, اللہ کرے وہ اسلام میں داخل ہو جائے. فیصلہ آباد جاتا تھا تو چناب نگر چلا جاتا تھا. تو آج میری ماں نے یہ کہہ دیا کہ تم میری شکل نہ دیکھی. یہ کس کے لیے کیا اس نے؟ میرے بھائیوں سوچیں یہ کس کے لیے کیا میری ماں نے؟ مرزا غلام قادیانی کے لیے. ایسا زبردست بائی کاٹ اس نے کہا میری شکل نہیں, تم نے ضرور وعدہ لے لیا پہلے. ایک ہم ہے ہم بائی کاٹ نہیں کر سکتے, رسول اللہ کی خاطر بھی بائی کاٹ نہیں کر سکتے مرزا سے. بہرحال وہ بھی رو پڑی, میں بھی رو پڑا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی, اللہ نے مجھے ہمت دی. میں نے والدہ صاحب سے کہا, میں نے کہا والدہ صاحب جب سے اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی ہے نا, میں اتنے جلسوں جلوس میں گیا, میں نے وہاں یہ بات ضرور سنی کہ 53 کی جو تحریک تھی اس میں ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کر دیے, بیویوں نے اپنے خاوند قربان کر دیے. 53 کی جو لاہور کی تحریک 53 کی حالی. تو میں نے والدہ صاحب سے کہا, میں نے کہا اس طرح 10,000 کے قریب میں نے یہ سنا ہے کہ لوگ شہید ہوئے. میں نے کہا والدہ صاحب سنتا ضرور تھا مگر کبھی ذہن کے گوشے میں یہ نہیں آیا تھا کہ شمس الدین تجھے بھی ایک دن وقت آئے گا تجھے اپنی ماں قربان کرنی پڑے گی. سنتا ضرور تھا مگر پتہ نہیں تھا اس بات کا. تو میں نے سارے مرضیوں کے سامنے کہا, میں نے کہا ماں جی آپ جیسی 100 مائیں میں اسلام کے لیے قربان کر سکتا ہوں. میں نے کہا آپ نے کہا کہ میری شکل نہ دیکھی, میں نے وعدہ کیا تو میں آپ کی شکل نہیں دیکھوں گا. میرے گھر میں تصویریں پڑی ہیں, میں آپ کی تصویریں دیکھ لوں گا, گزارا کر لوں گا, مگر جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ نہیں توڑوں گا. اگر آپ مرزا قادیانی کی خاطر یہ کریں گی تو میں رسول اللہ کی خاطر یہ کروں گا. میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھ لیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ ہی کرے کہ آپ کے سامنے کبھی ایسا وقت آئے. میرے بھائیوں اس اسلام کی بڑی قدر کریں. یہ اسلام بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے, آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اس اسلام کی عزت کرنا سیکھیں. یہ اسلام ہی ہے جو آپ کو اوپر جا کے عزت دے گا. باتیں تو بہت ساری ہیں, دل بھی کرتا ہے کروں مگر ٹائم کافی ہو گیا. کچھ میں نے وہ تقریر نہیں کی, لوگ بور ہو رہے ہوں گے, تو دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو اسلام کی دولت عطا فرما دے. مگر آخر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, شاید بچپن میں ہم لوگوں نے ایک کہانی پڑھی تھی غار کا پتھر.
کہ وہ 3 دوست جا رہے ہوتے ہیں, وہ غار کا پتھر آ جاتا ہے, پھر وہ اپنی نیکیاں گنواتے ہیں تو وہ غار کا پتھر ہٹتا ہے, وہ نکل آتے ہیں. تو ایک دن میں نے بھی سوچا, میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اب میں لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں, لوگوں کو کفر بھی دکھاتا ہوں, پھر بھی کئی قادیانی اتنے کٹر ہیں وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے, قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں, مرزا قادیانی کی بات کو نہیں چھوڑتے. تو میں نے کہا یا اللہ تو نے مجھے یہ اسلام کی دولت ایک حدیث مبارکہ پہ عطا فرما دی, تو میں نے اپنی پچھلی زندگی میں نظر مارنی شروع کی کہ اللہ کو میری کون سی نیکی پسند آئی ہوگی, یا میں نے کون سی ایسی نیکی زندگی میں کی ہے جس کی دولت اللہ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی. ایک دن بیٹھا میں یہ سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ جب میں قادیانی تھا تو مجھے اس وقت بھی درود ابراہیمی سے بڑا پیار تھا. یقین کریں کہ میں نماز پڑھتا تھا تو سجدے میں جا کے میں درود شریف پڑھنی شروع کر دیتا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ درود شریف میں نے 10 دفعہ پڑھی, 20 دفعہ پڑھی, 30 دفعہ پڑھی, مگر اتنا مجھے ضرور یاد ہے کہ میری عشاء کی نماز جو ہوتی تھی وہ 1.5 گھنٹے کی ہوتی تھی. تھا قادیانی مگر دوسرے میں بہت پڑھتا تھا. تو آج میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے اس درود میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس درود کی برکت سے اللہ نے مجھے کفر سے نکال کے اسلام میں داخل کیا. میرے بھائیو آپ تو پہلے ہی مسلمان ہو, تو کیا خیال ہے اس درود کا اہتمام کریں گے؟ چلیں جی, اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو مجمع میں سے یا اسٹیج میں سے وہ مجھ سے ضرور کر لے, مگر وہ ہو قادیانیت کے متعلق. جی ٹھیک ہے سر جی. ان کی جو مین ہے, ایک تو شیزان ہے, اس کی مصنوعات ہے, کیچپ ہے, اچار ہے, چٹنی ہے, جیم ہے, اس کے علاوہ بیٹا پائپ ہے, شاتا شوگر مل ہے, اس کے علاوہ OCS کوریئر ہے, یونیورسل اسٹیبلائزر ہے, ایک آئل آ رہا ہے پنجاب آئل, ایک آتا ہے نمبر 1 پنجاب آئل. جو نمبر 1 پنجاب آئل ہے وہ قادیانیوں کا ہے, اور جو خالی پنجاب آئل ہے وہ مسلمانوں کا ہے. اس کے بعد سمرگند جو شربت ہے یہ ان کا ہے. اس طرح کی لسٹ ہے, اگر نیٹ پہ موجود ہے, جو دوست سوال کرتے ہوں تو ان کو مل جائے گی. جو مشہور ہیں وہ یہی ہیں. ان کی سب سے زیادہ شیزان ہے. اب چینی جو ہے جو شاتا شوگر مل سے آتی ہے اس کا کیا پتہ چلے, وہ تو دکاندار تھوڑے سے دے دیتا ہے, تھوڑا نظر بھی نہیں آتا کئی دفعہ, مگر میجر ان کی شیزان ہے. اور جو شیزان ہے, اب آپ پوچھیں گے, میں یہاں مقدر ہوں, جب میں قادیانی تھا تو میں اپنی جماعت قادیانی کو اس وقت اپنی کمائی کا 1/10 حصہ ہر مہینے ادا کرتا تھا. کوئی بھی قادیانی جو ہے وہ اپنی جماعت کو 1/10 حصہ چندہ ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ایک بندے کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس نے قادیانی جماعت کو 10,000 روپیہ چندہ ماہانہ دینا ہے. کیا ہم مسلمان بھی ہر مہینے ختم نبوت کے لیے بھی چندہ دیتے ہیں؟ ضرور دیتے ہوں گے, مگر کیا ہر مہینے دیتے ہیں؟ ہر قادیانی اپنی تنخواہ کا 1/10 حصہ قادیانی جماعت کو پے کرتا ہے. میرے بھائیوں, اسی لیے جب بھی آپ سنتے ہیں کہ قادیانی بڑے امیر ہیں, کیوں امیر ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی تنخواہوں میں سے چندہ دیتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی کمائی میں سے ختم نبوت کے لیے چندہ دینا چاہیے. کیا اس کا بھی ارادہ فرماتے ہیں جی انشاءاللہ؟ کسی دوست کا کوئی اور سوال ہو تو کر لے. وما علینا الا البلاغ. جی جی. اب یہ وضاحت فرما دیں جو اعلیٰ پوسٹوں میں بھی موجود ہیں, اور نجم سیٹھی جیسے ایسے کچھ لوگ تھوڑی سی نشاندہی کرنے والے لوگ پیچھے چلتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں؟ جی, نجم سیٹھی جو ہے اس کے بارے میں بالکل بھائی نے ٹھیک کہا ہے. ان کے جو والد صاحب ہیں ان کی قبر چناب نگر ابوا میں موجود ہے. تو یہ قادیانی ہیں. اس طرح بہت سارے قادیانی جو ہیں
یہ مختلف عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں. یہ واڑہ کی سائڈ پہ ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ قادیانی ہیں. ابھی یہ سرگودا کے ساتھ جو خوشاب ہے وہاں کا جو ڈی پی او ہے وہ قادیانی ہے. اب اس میں حکومت کی کمزوری ہے کہ وہ ان قادیانیوں کو جب اس عہدے پہ لے کے آتے ہیں تو جو ہمارے نیچے مسلمان کام کرنے والے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ ان کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے. تو اس کے لیے میں تو یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے حکمران کو کہ وہ قادیانیوں کے عہدے پہ نہ رکھیں. بہت سارے قادیانی ہیں جن کی لسٹ بنی ہوئی ہے مگر وہ نیٹ پہ موجود ہے میرے پاس نہیں. جی آپ ایسا کریں جن لوگوں کو وہ